آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 21ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا کہ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، اور اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو سے موسم پر پھل ادا کریں گے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک اور قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کریں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ عام اتواروں میں سے 27ویں اتوار، اور آج خاص طور پر مقدس فرانسس کی عید جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پاپا اعظم پوپ فرانسس کے 3 خطوط جو انہوں نے اپنی زندگی میں چوپانی خط لکھے ہیں ان کا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، تاکہ ہمیں جو پاپا اعظم نے کل ایک نیا چوپانی خط دیا ہے جس پر انہوں نے سائن کیے ہیں کل، اور اس کے متعلق بھی ہم کچھ جان سکیں۔ اور اس تیسرے چوپانی خط کے موقع پر پاپا اعظم اس کے سائن کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچے ہیں جس مقام کا نام اسیسی ہے، جہاں مقدس فرانسس آف اسیسی پیدا ہوا تھا، تاکہ اس خط کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ 3 خطوط جو پوپ فرانسس نے ہمارے لیے لکھے ہیں، ایک تو امورس لیتیتسیا، لوداتو سی اور فراتیلی توتی کے نام سے 3 خطوط ہمیں دیے ہیں، تاکہ ہم سب ان خطوط کے ذریعے سے کچھ پاپا اعظم جو ہمارے بارے میں، دنیا کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں اس پر غور کر سکیں۔ صرف مورس لیتیتسیا جو کہ خاندانی محبت پہ خط لکھا گیا تھا، پاپا اعظم خدا کے فضل سے منتخب ہوئے، انہیں مخصوصیت ملی تو انہوں نے خاندانوں کے لیے لکھنا شروع کیا اور دنیا بھر کے بشپ صاحبان کو بلا کر 3 سال تک اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی کہ خاندان میں ہم زندگی، پیار اور محبت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ خوبصورت خط ہمیں دیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، دنیا کے حالات دیکھ کر، جو مسائل دنیا میں نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر جب بھی لوگ سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں حالات بہت برے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایک نوجوان جوڑا خدا کے گھر میں پاک کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کو قبول کرتا ہے اور نیا خاندان شروع کرتا ہے، یہی خدا کی سب سے بڑی برکت ہے، اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیے۔ پاپا اعظم کے 2 خطوط
جو انہوں نے خداوند کے حضور ہمیں دیے. ایک خط ہمیں 5 سال پہلے دیا جس کا نام لوداتو سی تھا، جس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا تیری تمجید ہو. اس خط کو لکھنے کا بنیادی مقصد پاپا اعظم کا یہ تھا کہ ہم خداوند کے حضور اس کائنات کے متعلق سوچ سکیں. پاپا اعظم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم 16 مئی سے لے کر 24 مئی تک ہم خداوند کے حضور ایک خاص ہفتہ منائیں، جس پر لوداتو سی کے 5 سال مکمل ہونے کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کی. اور ان دنوں میں کیونکہ آن لائن ماسز چل رہی تھیں، ہم نے ہر روز 16 مئی سے لے کر 24 مئی تک ہر روز کائنات کے ایک ایک پہلو پر غور کرنے کی کوشش کی، اور جو پاپا اعظم نے اصول ہمیں دیے تھے ان پر غور کرنے کی کوشش کی. اور پاپا اعظم نے جب لوداتو سی لکھا، اس میں صرف اور صرف اسی بات پر زور دیا گیا، زمین ہمارا گھر ہے. یہ نہیں کہ میرا گھر 1 مرلے کا کہ 5 مرلے کا ہے، یہ ساری زمین ہمارا گھر ہے، اور اس میں بسنے والے سارے لوگ اہمیت رکھتے ہیں. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا رنگ کیا ہے، ان کا قد کیسا ہے، اور ان کے جسم کی مضبوطی کیسی ہے، اس سے ہٹ کر اس کائنات کی ایک ایک چیز جو آسمان اور ستارے اور زمین پر رہتے ہوئے جو ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، جھیل اور ندیاں دیکھتے ہیں، پرندے دیکھتے ہیں، اور زمین پر جانور دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس گھر کی حفاظت کرنی ہے اور ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی ہے. پاپا اعظم نے لوداتو سی تیری تمجید ہو کے نام سے ہمیں یہ خط دیا تاکہ دنیا بھر کے لوگ کائنات کی حفاظت کے لیے سوچ سکیں، کائنات کی خوبصورتی کے لیے سوچ سکیں، اور کائنات میں مضبوط رہنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح اس سے جوڑ کر خدا جس نے ایک ایک چیز کو بنایا اور اس نے کہا سب اچھا ہے، اس پر ہم بھی غور کر کے اس کو اچھا ہی رہنے دیں. تیسرا خط جو کل پاپا اعظم نے جس پر سائن کیے ہیں اس کا نام ہے فراتیلی توتی. فراتیلی توتی سے مراد ہے تمام لوگ ہم بھائی بھائی ہیں. یہ خط پاپا اعظم نے کس بنیاد پر لکھا اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس خط کے لکھے جانے کے پیچھے 2019 میں پاپا اعظم، آپ جانتے ہیں پہلی دفعہ پاپا اعظم مڈل ایسٹ میں گئے اور ابو دبئی میں جا کر انہوں نے خداوند کے حضور مسلم رہنماؤں سے پہلی بار ملاقات کی، اور پہلی بار وہاں پر اعلان بھی کیا گیا بڑے گرجا گھر بنیں گے خدا کے حضور، بہت سارے مسیح لوگ جو بستے ہیں ان کے لیے بہت ساری کوششیں کی جائیں گی. اور پاپا اعظم نے ہیومن برادرز کے نام سے ایک ڈاکیومنٹ پر سائن کی. ہیومن برادرز سے مراد تھا انسانی بھائی جو ہم ہیں، ان کے متعلق جو امام بالسر تھا اس کے ساتھ مل کر ایک ڈاکیومنٹ پہ سائن کیے، جس سے انسانی بھائی چارے کو فروغ دیا جائے اور لوگ آپس میں مذہب کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پاپا اعظم نے یہ ڈاکیومنٹ 2019 میں اس پر سائن کیے، اور اب کل کا جو دن گزرا ہے پاپا اعظم نے اسیسی کے مقام پر خداوند کے حضور ایک خوبصورت ڈاکیومنٹ جو کہ فراتیلی توتی کے نام سے سارے ہم بھائی بھائی ہیں، اس کے متعلق ایک خوبصورت ڈاکیومنٹ ہمیں دیا ہے. اس کے 3 پہلو خاص طور پر جو ان کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکٹھے مل کر اس وقت کی سب سے بڑی پرابلم جو کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس ہے، اس پرابلم کو کیسے مل کر سارے لوگ. کرونا کسی کو یہ نہیں دیکھتا یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ کرسچن ہے، یا یہ چائنیز ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا ہے. کرونا یہ نہیں پوچھتا، بلکہ کرونا کی بیماری جب اس دنیا میں ہے یہ پرابلم ہے. اس پرابلم کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اس خط میں پاپا اعظم نے سب سے پہلی دعوت سب کو اکٹھے ہونے کی دعوت دی ہے تاکہ مل کر اس کا مقابلہ کیا جا سکے. دوسرا پہلو جس پر پاپا اعظم نے زور دیا ہے، ہم سارے مل جائیں گے تو پھر کوشش کریں گے اس کرائسس سے، اس پریشانی سے کیسے باہر نکلیں، کرونا کا مقابلہ کیسے کریں، کیسے ویکسینیشن تیار کی جائے اور اس کے بعد لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے، لوگوں تک یہ اس کے متعلق آگاہی دی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے ہم اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں. اور جو SOPs ہمیں دی جاتی ہیں، یہ ہیلتھ کی طرف سے جو ہمارے ادارے ہیں
وہ اور ہمارے حکومتی ادارے جو ہماری مدد کرتے ہیں وہ ہمیں SOPs دیتے ہیں. اور اس کے بعد خداوند کے حضور تیسرا نقطہ ایک بار پھر پاپا اعظم نے دہرایا ہے اس خاص عید کے موقع پر. اور مقدس فرانسس جہاں پیدا ہوئے اس مقام پر جا کر پاپا اعظم نے کل ایک پاک ماس کی، اور پاک ماس کے بعد انہوں نے اس خوبصورت چوپانی خط کے اوپر سائن کیا. اور اس کا تیسرا نقطہ یہ رکھا کہ ایک بار پھر ہمیں یہ بات سوچنی ہے ہم قدرت کی، کائنات کی اور اس زمین کی عزت کیسے کریں، کس طرح ہم زمین پر رہتے ہوئے ساری چیزوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان چیزوں کا اور جو خدا نے ہمیں جو نعمتیں بخشی ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ غور کر سکیں. کل کا دن پاپا اعظم نے ہمیں خاص طور پر جب اس ڈاکیومنٹ پر سائن کیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گزرے ہوئے مہینے کے دوران 3 سپتمبر سے لے کر 3 اکتوبر تک پاپا اعظم نے جوبلی آف کریشن کے نام سے ایک اور سلوگن ہمیں دیا تاکہ ہم کائنات کی اس جبلی کو محسوس کر سکیں. اور کل نہ صرف پاپا اعظم نے بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں، بلکہ ہم نے پاکستان میں اپنے گرجا گھر سینٹ جان میں بھی کل چھوٹی سی عبادت کی جس میں جوبلی آف کریشن کی جو پریئر تھی اس کے متعلق سوچا. اور خداوند کے حضور ہم نے یہاں مل کر شام کے وقت ایک چھوٹی سی عبادت کی تاکہ ہم سب خداوند کے حضور اپنے آپ کو جوڑ سکیں پاپا اعظم کی باتوں کے ساتھ اور ان کی باتوں سے رہنمائی حاصل کر کے اس کائنات کو ہم محفوظ کر سکیں، اس کائنات کی ہم حفاظت کر سکیں. آپ بات کرتے ہیں خداوند کے حضور آج کے کلام کی. آج اشعیا نبی بھی ایک پاکستان کی بات کرتا ہے اور یسوع مسیح بھی ایک پاکستان کی بات کرتا ہے. اور اشعیا نبی اس رویا کو اپنے رفیق اور اپنے دوست کے ساتھ جوڑ کر اس بات کا بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرے ایک دوست نے پاکستان لگایا اور کس طرح سے اس میں سے پتھر نکالے، کس طرح اس نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اس نے اس کے اندر ٹاور بھی لگایا، اس کو سینچا بھی اور اس کی حفاظت کے لیے بھی لوگ مامور کیے. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وہاں پہ اس پاکستان میں جنگلی انگور جو ہیں وہ اگتے ہیں. اور پھر اشعیا نبی جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے اتوار کا لیکچر، پچھلے اتوار کی باتیں جو ہم نے کی، ایک باپ اپنے بچوں کے پاس آ کر کہتا ہے، اپنے ایک بیٹے سے کہتا ہے جا پاکستان میں کام کر، اور وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے سے کہتا ہے تو اس وہ کہتا ہے ہاں میں جاؤں گا، لیکن گیا نہیں. اور وہیں سے جو اختیار کی بات تھی، وہیں سے جو یوحنا استباغی کی تعلیم تھی، وہیں سے یسوع مسیح کی آج کے دور میں تعلیم کیا ہے. اور یہودی رہنماؤں کو اس دور میں چیلنج کیا گیا تاکہ وہ اس بات پر غور کریں کہ ہم آج بھی خدا کے کلام سے یہی سنتے ہیں، آج بھی ہماری رہنمائی یہ ہوتی ہے. یسوع مسیح کے دور میں بھی وہی کے حالات ہیں، وہی رہنما ہیں، وہی مذہبی لوگ ہیں، وہی رہنما ہیں جو لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ایسی چیزیں اور قوانین تیار کر رہے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں پر ظلم بھی کر رہے ہیں. اس میں بھی یسوع مسیح نے خوبصورت تمثیل پیش کی ہے. پاکستان لگایا گیا اور پاکستان کا اجارہ جب دے دیا گیا، تیاری جب کر دی گئی تو اجارہ داروں کو دے کر چلا گیا، اور جب فصل کاٹنے کا وقت آیا، جب انگوروں کا حساب لینے کا وقت آیا، نوکروں کو بھیجا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں. دوسروں کو بھیجا گیا، انہیں سنسار کیا گیا، زخمی کیا گیا. اور پھر اس نے سوچا میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا کہ وہ جا کر ان پاکستان میں مزدوری کرنے والوں سے ان کا حساب لے. تو وہ اسے دیکھ کر کیا کہتے ہیں، یہی وارث ہے، اسے پکڑو، اسے قتل کر دو اور اس کے بعد سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. اور بڑی خوبصورتی کے بعد پھر یسوع مسیح اس کا اختتام کرتے ہوئے کہتے ہیں جب مالک آئے گا تو ان بروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور اس سلوک کے بعد وہ اپنا اجارہ کسی اور کو دے دے گا. اور پچھلے اتوار ہم نے کہا کسبیاں اور گناہگار اور محصل خدا کی بادشاہی میں جائیں گے اور تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے. جب پاکستان کا اجارہ ملا ہے
اور جب اس پر آپ کام نہیں کرتے ہو، اس پر محنت نہیں کرتے ہو اور وقت پر اس کا پھل نہیں دیتے ہو تو پھر اجارہ کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ اب ہم اس سارے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا وہ مالک ہے جس نے ہمیں یہ زمین دی ہے، خدا ہی وہ مالک ہے جس نے یہ خوبصورت کائنات ہم سب کو عطا کی ہے، اور اس پاکستان میں کام کرنے کا فضل سب انسانوں کو دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے ہم محنت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں کی محنت اور پسینے کی کمائی کے ساتھ محنت کریں اور پھل لائیں۔ لیکن ہم کیسا پھل لا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں۔ ہم بھی آج کے دور میں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے ہم استعمال کر رہے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں۔ چاہے سیاست کی بات کر لیں، چاہے نوکری کی بات کر لیں، چاہے کسی کے بڑے عہدے کی بات کر لیں، چاہے اپنے گھر میں کسی کو اچھا مقام ملا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی اچھا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہر روز یہی پلان ہو رہے ہوتے ہیں، کس طرح کیا جائے، ان کی عزت کم کیسے کی جائے، ان کی بے عزتی کیسے ہوگی۔ اور اجارہ داروں کی طرح ہم بھی کبھی کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو گرا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے عہدے کو چھین رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت مختلف انداز سے ہم ہر روز اپنے اس دنیا میں خدا کی مخلوق ہوتے ہوئے اور اس کائنات کو کیا کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہمارے بچے بھی بعد میں آپ کو دکھائیں گے کائنات کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں ہم دوسروں کو گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ چاہتے ہم سب کچھ ہیں، چاہتے ہیں ہم بھی بڑے ہو جائیں، لیکن بڑے ہونے کا طریقہ ہمارا غلط ہوتا ہے۔ ایک دن ایک کسان کچھ کیڑے مکوڑے اکٹھے کر کے ایک باکس میں ڈال کر جا رہا ہوتا ہے، تو جب گزر ہوتا ہے تو ایک درخت پر ایک خوبصورت سا پرندہ بیٹھا ہے جس کو خدا نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ گا سکتا ہے۔ تو اچانک سے اس کسان کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہتا ہے میرے پاس یہ کچھ کیڑے مکوڑے ہیں اس باکس میں ان کو بیچوں گا جا کر بازار میں اور پیسے لے کر آؤں گا۔ تو اس نے کہا پیسے لے کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں پیسے جب آ جائیں گے تو میں پر خریدوں گا، میں پرندوں کے پر خریدوں گا۔ تو کہتا اچھا تو ادھر شہر میں جا کر کیوں بیچنے جا رہا ہے؟ تجھے پر ہی چاہیے تو ایسا کر میرا ایک پر لے لے اور مجھے ایک کیڑا دے دے تاکہ میں کھاؤں۔ اور وہ ایک پر اپنا کھینچ کے دے دیتا ہے کسان کو اور اسے ایک کیڑا لے لیتا ہے۔ ہر روز یہ پرندہ کسان کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنا ایک پر اسے دے دیتا ہے اور اسے ایک کیڑا لے لیتا ہے اور محنت نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے ہر روز مجھے محنت کرنا پڑے گی، اڑ کے جانا پڑے گا، کیڑا ڈھونڈنا پڑے گا، پھر جا کر میرا حال جیسا ہوگا کہ میں محنت کر کر کے تھک جاؤں گا۔ بہتر ہے میں اپنا ایک پر جو ہے وہ کسان کو دیتا جاؤں اور وہ میری مدد کرتا جائے۔ کہتا ٹھیک ہے، وہ ہر روز ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ پرندے کا آخری پر رہ گیا ہے اور وہ کسان کو آواز دے کر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے ایک کیڑا دے دے اور ایک پر رہ گیا، یہ بھی لے لے۔ اس کے سارے پر اتر جاتے ہیں۔ جب پرندے کے سارے پر اتر جاتے ہیں تو پرندے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، پرندے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ وہ تو خراب ہو گئی ہے تو پرندہ گانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسا ہی حال بہت دفعہ ہم ہوتے ہیں، ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کئی بار دوسروں کو گرانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، بلند مقام پانے کے لیے، کرسی کے لیے اور دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لیے جتنے بھی پلان کرتے ہیں، وہ چاہے دماغ میں پلان چل رہا ہے، چاہے آپ اپنے دل میں کچھ خیال کر رہے ہیں یا کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، تو اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کسی کے لیے دماغ میں برا سوچوں گا تو میرا دماغ ٹھیک رہے گا، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔
میں جب اپنے دل میں کسی کے لیے برا سوچوں گا تو اس سے میرے دل پر اثر پڑے گا، کسی اور کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو گالیاں دوں گا اس سے کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، فرق پڑے گا تو آپ پر پڑے گا اور اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا، اور اسی نیگیٹو اثر کی وجہ سے ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی خراب ہوتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اور مختلف بجائے اس کے ترقی کرنے کے ہم تنزلی کی طرف اور نیچے کی طرف اور زوال کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج خداوند یہی کہنا چاہتا ہے، اگر تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ اگر خدا کا فضل ملا ہے، اچھا گھر ملا ہے، اولاد ملی ہے، اچھی بیوی ملی ہے، اچھا خامن ملا ہے، اور خدا نے برکت بھی دی ہے کام کرنے کی، اپنا کام کرو۔ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، دوسروں سے چھیننا، دوسروں کو نیچے گرانا، ہر طرف یہی لگا ہوا ہے۔ اس سے ہم اپنی انرجی، اپنی توانائی ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب توانائی ختم ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، انسان سوچتا نہیں ہے۔ اور آج مقدس پولس رسول اسی بات کی طرف ہماری توجہ کرانا چاہتا ہے۔ بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا، شرافت کو پہچانو، ایمان کو پہچانو، دینداری کو پہچانو، دعا کرنا سیکھو تاکہ تم میں خدا کا فضل بڑھے، تمہارے اندر سے برائیاں باہر نکلیں اور خدا کا فضل تمہاری زندگی میں آ جائے۔ یہ ساکرامنٹ جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں طاقت دینے کے لیے، روحانی قوت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اور جو اعتراف کا ساکرامنٹ ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے۔ ہم آ کر چرچ میں آ کر جب عبادت کے شروع میں ہم کہہ رہے تھے میں اقرار کرتا ہوں، اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اعتراف کرنے کے لیے معافی مانگتے ہیں، ہم اپنے جسم سے اس گندگی کو نکال کر یہ خداوند کے حضور نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صحت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں قوت دی جاتی ہے کہ ہم اس طرح سے خداوند میں مضبوط ہو جائیں۔ ایک شخص ایک دفعہ ایک لمبے سفر پر جا رہا تھا، سفر پر جانے سے پہلے بہت پریشان تھا کہ میرے پاس 2 طوطے ہیں، میں ان 2 طوطوں کے ساتھ کیا کروں؟ اسے خیال آتا ہے اچھا میں کیسا کرتا ہوں، میرے 2 دوست ہیں، میں ان کو ایک ایک طوطا دے دیتا ہوں۔ ایک اس کا دوست کسائی ہے اور دوسرا اس کا دوست ایک گرو ہے جو کہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اپنا طوطا ایک ایک طوطا اس کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ 2 سال گزرتے ہیں، اچانک سے واپس آتا ہے اور کہتا ہے جا کر میں اپنے دوستوں سے اپنے طوطے واپس لیتا ہوں۔ کسائی کے پاس گیا اور جیسے ہی اس نے اس کا دروازہ نوک کیا اور اس کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو طوطا اونچی اونچی سے بولنا شروع کرتا ہے، اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو، اس کا گوشت بیچ دو اور پھر بہت سارے پیسے ملیں گے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے میرا طوطا کیا بول رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو، اس کو ذبح کرو، اس کو بیچو اور اس کے بعد بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو آگے سے طوطا بڑے اچھے طریقے سے بولتا ہے گڈ ایوننگ سر، آپ واپس آ گئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ چائے پئیں گے کہ پانی پئیں گے، آپ بیٹھیں، ابھی آپ کی ملاقات گرو صاحب سے ہو جاتی ہے۔ تو وہ حیران رہ جاتا ہے کیا ہوا، گرو سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، وہ طوطا کس طرح سے بولتا ہے اور یہ طوطا کس طرح سے بولتا ہے، وہ کہتا ہے پکڑو، اسے ذبح کرو، اسے بیچو اور بہت سارے پیسے کماؤ۔ جیسی ہماری تربیت ہوگی، جیسے ہمارے گھر کا ماحول ہوگا، جیسے ہم ماں باپ ہوں گے ویسے ہی ہمارے بچے ہوں گے۔ اپنی اولاد کی بہتر تربیت سے پہلے آپ کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو سکھانے سے پہلے آپ کو سیکھنے کی شاید ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ایک اچھا شخص دیکھنے کے لیے، کامیاب ہونے کے دیکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ چڑیا کی طرح ہر روز کبھی آج اپنا لوہے کا باکس بیچ دیا، آج چارپائی بیچ دی، کبھی گھر کے برتن بیچ دیے، کبھی یہ بیچ دیا، کبھی وہ بیچ دیا کہ شاید ہمارا گزارا اسی طرح سے ہونا ہے، اور کبھی پرانے کپڑے بیچنے شروع کر دیے، ہمیں خود یہ بات سیکھنا ہوگی۔ اور اسی لیے ارسطو بڑا فلسفر ہے اور کہتا ہے آپ مجھے اپنے دوست دکھاؤ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیسے شخص ہو۔
آپ کے دوست اور آپ کے رشتے اور آپ کے گفتگو اور جن سے آپ کا تعلق ہے، ان سے ہی آپ نظر آتے ہو کہ آپ کون ہو اور کس طرح کی آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ جب تک ہمارا تعلق خدا سے، اس کے بیٹے یسوع مسیح سے اور روح القدس سے جڑا رہے گا، اس کے بعد اس کی بنائی ہوئی اس کائنات سے جڑا رہے گا، جس کے لیے مقدس فرانسیس آف اسیسی نے زندگی میں بہت سا پرچار کیا اور اپنی زندگی سے سورج کو اپنا بھائی کہا اور چاند کو اپنی بہن کہا۔ وہ تو چڑیوں کو بھی اپنے بہن بھائی کہہ کر پکارتا تھا، وہ تو چاند ستاروں سے بھی تعلق کی بات کرتا تھا، وہ زمین پر پہاڑوں اور جنگلات سے بھی باتیں کرتا تھا۔ اور آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں ہمارے پاس باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی کمرے میں ہم 3 بیٹھے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، سارے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوں گے۔ آپ کئی بار تجربہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس باتیں نہیں رہی ہیں۔ ہم 8 لوگ بھی بیٹھے ہوں گے تو 8 اپنا اپنا موبائل نکال کے کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی تصویریں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ ہم فیس بک کے ذریعے سے تو اپنے ہزاروں دوست کہہ سکتے ہیں میرے اتنے لائکس ملے ہیں، اتنے میرے دوست ہیں، لیکن جب آپ مصیبت میں ہوگا آپ اس وقت دیکھیں کتنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے آپ کی مصیبت میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، کتنے آپ کی مشکلات میں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، اس کے پیار کے لیے۔ آج اس نے کہا ہے اگر تم ٹھیک کام نہیں کرو گے، اگر تم سچی زندگی نہیں گزارو گے، اگر ایمان کی زندگی نہیں گزارو گے، اگر عبادت نہیں کرو گے، اگر اپنی زندگی میں دعا نہیں رکھو گے، اگر تم معافی نہیں مانگو گے، اگر تم تبدیل نہیں ہوگے، اگر تمہارے اندر بھائی چارہ نہیں ہے، اگر تمہارے اندر برداشت نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی قدرت تم میں نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ اپنا پاکستان اور اجارہ کسی اور کو دے دوں گا، پھر میں اپنی بادشاہت کے لیے کچھ اور لوگ لے آؤں گا، پھر میں اور لوگوں کو اپنی بادشاہت کا حصہ بنا لوں گا۔ بہتر ہے ہم بہتر ہوں، بہتر ہے ہم کوشش کریں، بہتر ہے ہم تبدیل ہوں اور خدا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا کرے کہ آج ہم خداوند میں برکت پاتے ہوئے اسی کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔